السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہے جگر سوختہ انفو یوٹیوب چینل پہ۔ ناظرین محترم، یہ کہانی ایک ایسی ملکہ کی ہے جس کے نام کے ساتھ دی گریٹ یعنی عظیم کا لاحقہ لگایا جاتا تھا۔ یہ وہ ملکہ تھی جس نے روس کو طاقتور ملکوں میں لا کھڑا کیا، جہاں اسے ایک طرف روشن خیال کی نظر سے پہچانا جاتا تھا، وہی دوسری طرف اس ملکہ کی زندگی کی کچھ تاریک راز بھی ہیں۔ وہ راز اس ملکہ کی ذاتی زندگی کی ہے۔ عام طور پر تاریخ بادشاہوں کی عیاشیوں، کثیر بیویوں اور لاتعداد محبوباؤں کی تفصیلات سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ وہ ملکہ ہیں جس کا طرز زندگی کسی عیاش بادشاہ سے کم نہ تھا۔ اس کی عاشقوں کی فہرست بھی کسی بادشاہ کی محبوباؤں جتنی لمبی تھی، اور حیرت انگیز طور پر اس کی عاشقوں کی طویل فہرست میں صرف انسان نہیں بلکہ کئی جانور بھی شامل تھیں۔ دنیا اس ملکہ کو کیتھرین دی گریٹ کے نام سے جانتی تھی۔ اس نے 1762 سے 1796 تک روس میں حکومت کی، اور انہیں 30 سالوں میں اس نے روس کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ اس ملکہ کا اصل نام کوئنسس صوفی تھا، جو کہ پولینڈ میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے سمتی سے صوفی کی شادی روس کے نئی حکمران پیٹر سوم سے طے ہو گئی، جو اول درجے کا شرابی اور فحاش انسان تھا۔ اس کے بعد صوفی نے ٹائٹلک مذہب اختیار کر لی۔ ٹائٹلک مذہب اختیار کرنے کے بعد اپنا نام کیتھرین رکھ لیا، جبکہ دوسری طرف پیٹر کو اپنی حسین و جمیل اور خوبرو بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پیٹر نے بادشاہ بنتی ہی عوام کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ادھر کیتھرین اپنی دو عاشقوں یعنی سرگیسلٹی اور گیگن اور کے ساتھ رنگ ریلیوں میں مصروف تھی، جو کہ اس وقت روس کی اعلیٰ افراد تھیں۔ اس کے بعد کیتھرین نے اپنی انہیں دو عاشقوں کی مدد سے پیٹر کو تخت سے اتروا دیا اور بعد ازاں اس کا قتل کروایا۔ اس کے بعد تخت نشینی کیتھرین کے پاس آ گئی۔ تخت نشینی کے بعد آپ روس کو تو بدلا ہی صحیح، اور ساتھ ہی ساتھ مکمل طور پہ اپنی عیاشیوں میں ڈوبی رہی۔ ناظرین، کیتھرین ہر رات نیا عاشق بناتی اور اس پر خوب انعام و اکرام کی بارش کرتی، یہاں تک کہ اس نے اپنے ایک محبوب کو پولینڈ کا بادشاہ بھی بنا دیا تھا۔ یہ ملکہ تمام عمر شہوانی خواہشات کی لت میں مبتلا رہی۔ ہر دن اس کی نئی عاشق پرانی عاشقوں کی جگہ لیتی تھی۔ اس کے عاشقوں میں سب سے مشہور شخص روس کا فوجی آفیسر گیری گوری پیٹکٹن تھا۔ یہ عاشق ملکہ کی اتنا قریب تھا کہ آئندہ ملکہ کس شخص کے ساتھ ہم بستری کرے گی وہ بھی یہی شخص طے کرتا تھا۔ کیتھرین کے ایک کنیز بیرسکو آبروس نے نہ صرف اس کام پر مقرر تھی جو کہ کسی بھی شخص کو کیتھرین سے ہم بستری کرنے سے پہلے اس شخص کے ساتھ خود ہم بستری کرتی، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ شخص ملکہ کے لیے فٹ ہے یا نہیں۔ لیکن کچھ عرصہ بعد کیتھرین کی یہ کنیز ملکہ کے ایک عاشق کے ساتھ رنگریلیاں اور خوب فحاشیاں کرتی ہوئی پکڑی گئی، جسے سزا کے طور پر ملکہ نے جلا وطن کر دیا اور اس کنیز کی جگہ انٹا پروٹوسوا نے لے لی۔ جسے سزا کے طور پر ملکہ نے جلا وطن کر دیا اور اس کنیز کی جگہ انٹا پروٹوسوا نے لے لی۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں بھی 40 سال سے کم عمر لڑکوں سے ہم بستری کرنا ملکہ کا مشغلہ تھا۔ اس ملکہ کا رشتہ نہ صرف مردوں کے ساتھ تھا بلکہ مختلف جانوروں سے بھی، خصوصاً یعنی گھوڑوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ناظرین، کچھ لوگوں کے مطابق اس ملکہ کی موت 61 سال کی عمر میں گھوڑے کے ساتھ بدفعلی کرتی ہوئی، جبکہ کچھ کے نزدیک ملکہ کی موت دماغ کی شریانیں پھٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ناظرین، حقیقت جو بھی ہو، اس ملکہ کی زندگی کا مطالعہ سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ملکہ کی جسمی زندگی کس حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی کیتھرین دی گریٹ کی سٹوری۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟
ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے گا، اور مزید ہی ایسی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہماری یوٹیوب چینل جگر سوختہ انفو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بیل کا بٹن دبا دیں۔